میرے لیے ہر وہ شخص معتبر ہے جو میرے والدین کا احترام کرتا ہے، ان سے انسیت رکھتا ہے، اور جو شخص میرے والدین کے لیے بغض رکھتا ہے، بھلے ان سے رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، وہ لوگ میری نظر میں 2 کی عزت نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ اتنے سلیقے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کی منافقت پر بھی سچ کا گمان ہونے لگتا ہے۔ خلوص کی تلاش میں جب بھی نکلے، پتہ چلا کہ لوگوں نے لہجے بہت میٹھے اور دل بہت کڑوے رکھے ہوئے ہیں۔ خاموشی میں بھی منافقت چھپی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر میٹھا لہجہ محبت ہی کی گواہی دے۔ منافقت کا قد تب بڑھتا ہے جب انسان کا ضمیر اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے، مگر وہ دنیا میں معتبر بنے رہنے کا فن جانتا ہے۔ سب کی سنو اور سب کو عزت دو، لیکن آخری فیصلہ ہمیشہ اپنے دماغ اور ضمیر کی آواز سن کر ہی کرو۔ لوگوں کی مدد ضرور کرو، لیکن ان سے بدلے میں کسی اچھائی یا خلوص کی امید رکھنا بالکل چھوڑ دو۔ کسی کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، لیکن کسی کو اتنی اجازت مت دو کہ وہ جب چاہے تمہارا سکون برباد کر دے۔ کامیابی کا سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ جب وہ ملتی ہے تو اسے دیکھنے والے پرانے مخلص لوگ کہیں پیچھے چھوٹ چکے ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کے فن کی تعریف تب کرتے ہیں جب آپ کی جیب انہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے قابل ہو جائے۔ ہم نے خوابوں کو پورا کرنے میں اتنی عمر گزار دی کہ اب خواب پورے بھی ہوں تو مسکرانے کی طاقت نہیں بچتی۔ دنیا آپ کی منزل پر تالیاں بجاتی ہے، مگر راستے کے کانٹوں کا حساب صرف آپ کے پیروں کے چھالے ہی جانتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے مہنگی چیز وہ کامیابی ہے جو آپ کے اپنے ہی مخلص لوگوں سے دور کر دے۔ لوگ آپ کے عروج سے محبت کرتے ہیں، آپ کی ذات سے نہیں، کیونکہ زوال آتے ہی محفلیں بدل جاتی ہیں۔ اپنی بدتمیزی کو حق گوئی کا نام دینے والے اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ سچائی میں وقار ہوتا ہے، کسی کی تذلیل کا لائسنس نہیں ہوتا۔ سچائی یہ ہے کہ چالاکی سے وقتی فائدہ تو مل سکتا ہے، لیکن انمول رشتے ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ کمال کی بستی ہے، جیتے جی انسان کو ایک ایک پل کے لیے رلاتے ہیں اور مرنے پر مغفرت مانگتے ہیں۔ میرا بدلا ہوا انداز دیکھ کر جو لوگ حیران ہیں، کاش وہ ایک بار میرا وہ صبر بھی دیکھ لیتے جو میں نے ان کی بدتمیزیوں پر دکھایا تھا۔ انسان کی کامیابیوں اور ذلت دونوں میں عورت کا ہاتھ ہی ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے بے علم استاد کا کوئی شاگرد نہیں ہوتا، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے استاد ان پڑھ ماہوں کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ مردوں کے مشاغل میں عورتوں کی شرکت سے جو خطرناک نتائج اور فساد پیدا ہو رہے ہیں، ان کا علاج یہی ہے کہ دنیا میں عورتوں کے حقوق و فرائض کی قانونی حد بندی کر دی جائے۔ روشنی کو جانے والے سب راستے تاریک ہوتے ہیں، جیسے سیاہی کے ویرانوں کو جانے والے تمام راستے بے نور روشنی سے بنے ہیں۔ تو جو کچھ سوچتا ہے
وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے اور تیرا سوچ لینا ہی اس کے موجود کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جنت کے مزے لوٹنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 1 ہفتہ گھر سے دور رہے اور 1 ہفتہ گھر سے باہر رہے۔ سفر سے واپسی پر گھر ایک جنت کی مانند منظر پیش کرتا دکھائی دے گا۔ انسانی زندگی میں قسمت کا بہت عمل دخل ہے۔ جو شخص خود کو حوادث سے زمانہ سے محفوظ سمجھتا ہے وہ خوابوں کی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ باتیں اکثر کیجیے لیکن ان کو طول نہ دیجیے، کیونکہ اس طرح آپ اگر دوسروں کو محفوظ نہیں کریں گے تو اکتاہٹ کا موجب بھی نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے حال پر نہ تو راحت اثر کرتی ہے اور نہ رنج، اس لیے کہ ولی تو فانی صفت ہوتے ہیں، رنج و راحت ان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ جو بندہ کسی رقم کے ادا کرنے میں عجلت کرتا ہے اس کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے دوہری رقم ادا کی ہے تو یہ بات کچھ غلط نہ ہوگی۔ بچے کتوں کی مانند بہت تیز قوت شامہ کے مالک ہوتے ہیں اور ہر چیز کو کھوج لگا لیتے ہیں، خصوصاً بری چیزوں پر ان کی نگاہ سب سے پہلے پڑتی ہے۔ نیکی جو بھی کر سکتے ہو کرو، جن ذرا سے بھی کر سکتے ہو کرو، جس طرح بھی کر سکتے ہو کرو، جہاں بھی کر سکتے ہو کرو، جب بھی کر سکتے ہو کرو، جس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو کرو، جب تک کر سکتے ہو کرو۔ جب عارف چپ ہو جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا سے بات کرے، جب آنکھوں کو بند کرتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے دیدار حق کا جلوہ دیکھے، اور سر بازانو ہونے کے وقت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سور پھونکنے تک سر نہ اٹھائے۔ جس کی زندگی نفس سے ہے اس کی موت جان نکلنے سے ہے، مگر جس کی زندگی خدا تعالیٰ سے ہے وہ طبعی زندگی سے اصلی زندگی کی طرف انتقال کرتا ہے۔ ایمان والے کی مثال دنیا میں تو بس اس بیماری کی سی ہے جس کے ساتھ اس کا وہ طبیب ہو جو اس کی دوا اور دارو دونوں سے واقف ہو، اور جب اس چیز کی خواہش کرے جو اس کے لیے مضر کرے اور کہے کہ اگر تو اسے کھائے گا تو جان سے جائے گا۔ اچھے اخلاق 10 ہیں: زبان کی سچائی، باطل سے جنگ کے وقت حملہ میں شدت، سائل کو دینا، احسان کا بدلہ، رحم، پڑوسی کی حفاظت، حقوق العباد، مہمان نوازی، اور سب سے بڑھ کر شرم و حیا۔ کسی شخص کے اخلاق پر بھروسہ نہ کرو جب تک کہ غصے کے وقت تک اس کو آزما نہ لو۔ کسی کی دیانتداری پر اعتماد نہ کر جب تک کہ طمع کے وقت اسے آزما نہ لے۔ گھر میں مکھیاں جمع کریں تو غربت آنے لگ جاتی ہے، گھر میں بلی پیشاب کرے تو گھر میں منحوسیت نہیں آتی ہے، گھر میں بیوی گیس چھوڑے تو گھر میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے، نہاتے ہوئے پیشاب نکلے تو یہ لمبی عمر کی علامت ہے۔ نکاح ایسی شے ہے جو عورت کو راہ حق پر گامزن کر کے بارگاہ خدا میں مقبول بنا دیتا ہے اور انعامات الہی پانے کا حقدار بناتا ہے۔ محنت سے انسان کے جوہر اور بھی نکھر جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں، اور وہ مشکل سے مشکل کام کو بھی آسانی سے سر انجام دینے میں وقت نہیں لگاتا۔ زندگی میں ہمارے نام
اور لباس مختلف ہوتے ہیں، امیر، غریب، چھوٹا، بڑا، استاد، شاگرد وغیرہ، لیکن مرنے کے بعد ہم سب صرف ایک ہی نام رہ جاتا ہے، اور وہ ہے میت۔